السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ اچھا، جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو کے اندر دجال کے متعلق بتایا کہ دجال سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، تو آج کا ہمارا سمپل سا سوال ہے کہ اتنا تذکرہ کرنے کے بعد آیا دجال آ گیا ہے یا نہیں آیا اس دنیا کے اندر ابھی تک؟ آج کا ہمارا سوال یہی مختصر سا سوال ہے کہ آیا دجال اس دنیا کے اندر آیا ہے یا نہیں؟ جی، تو میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بتا دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موبائل ہمارے پاس رکھا ہوا ہے موبائل یہ دجال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے، بعض جو شروع میں جو ٹرین آئی تھی لمبی ٹرین دجال کا گدھا ہے، اس کو ٹرین یہ کہتے ہیں۔ تو اب میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ موبائل آیا دجال ہے یا نہیں ہے، تو موبائل دجال نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الجوال نعمت من نعم اللہ، یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور حجت ہے انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیسے ہے؟ اس طرح کہ پہلے انسان کو اگر کوئی اپنا قریبی ریلیٹیو انتقال کر جائے یا کچھ ہو تو انسان کو ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا تھا، اب فوراً ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تو آپ اس کو بولو بھائی مجھے نماز سب کچھ سکھا دے گا آپ کو۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اور حجت ہے انسان کے اوپر۔ کل کو قیامت کے دن کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین نہیں پہنچا تھا، کیونکہ آج کل اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہر طرح سے جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں نا اس طرح آپ کو چیز مل جائے گی۔ اگر آپ گونگے ہیں، آپ کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ سن نہیں سکتے پھر بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ نے نماز کیسے کرنی ہے۔ یعنی جو کام پہلے مہینوں کے اندر تب سیکنڈوں کے اندر ہو گیا۔ ایک طرح سے یہ جوال نعمت ہے اور ایک طرح سے حجت ہے انسان کے اوپر۔ اور جو کہتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے، جو تعریف بتائی ہے، وہ امریکہ کے اوپر، اس موبائل کے اوپر یا ٹرین کے اوپر فٹ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم دجال کا گدھا کہتے ہیں یا دجال کہتے ہیں۔ تو اب دجال ابھی آ گیا ہے یا نہیں آیا، تو اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث واضح کر دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن راشد بن سعد قال لما فتحت استخروا فنادى مناد الا ان الدجال قد خرج قال فلقيهم سعد بن جثامة قال لولا ما تقولون لاخبرتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمة ذكره على المنابر۔ رواه احمد فی مسندہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے مسند کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عمر بن سعد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ استخر ایک جگہ ہے شام کے اندر، اسٹیٹ ہے، جب وہ فتح ہوا، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، تو فنادى مناد، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ ان الدجال قد خرج، دجال نکل گیا ہے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی موجود تھے، سعد بن جثامہ جس کا نام تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے کچھ کہو نہیں تو میں آپ لوگوں کو کچھ خبر دینا چاہتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یخرج الدجال، کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا یہاں تک کہ یذہل الناس عن ذکرہ، یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں، یعنی جب لوگ غافل ہو جائیں گے اس کے ذکر سے، اس کو بھول جائیں گے، تب دجال نکلے گا۔ اور وَتَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، اور ائمہ جو ہیں اس دجال کا ذکر ممبروں پر کرنا چھوڑ دیں تب دجال نکلے گا۔ تو ابھی تک آج تو ہم بیان کر رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بھی لوگ بیان کرتے ہوں گے، دجال ابھی تک نکلا نہیں ہے، یعنی نکلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے، یہ کہ جب تک لوگ ذکر کریں گے ان کو، ائمہ مساجد میں اس کو بیان کرتے رہیں گے، لوگ اس کے اوپر کتابیں لکھتے رہیں گے، تب تک دجال نہیں نکلے گا۔ لیکن جب لوگ اس کو بھول جائیں گے تب دجال نکلے گا۔ ابھی تک دجال آیا نہیں، آئے گا، بعد میں آئے گا۔